الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بعد جو ذکر اذکار کرنا چاہیے، جو مسنون اذکار ہیں، جو ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نماز کے بعد وہی ذکر اذکار کرنا چاہیے، جیسے کہ آیت الکرسی کے بارے میں ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک ہی دیوار ہے، وہ ہے موت۔ جس دن موت آ گئی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سیدھا بلا شبہ وہ جنت میں جائے گا۔ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار کم از کم آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو موت جیسے ہی آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بلا شبہ جنت میں جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی، تو اس کو معمول بنا لیں۔ جب آپ فرض نماز کے بعد فارغ ہوں تو آپ جو ہے ایک بار ہر فرض نماز کے بعد ایک بار جو ہے وہ آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ بہت زیادہ فضائل ہیں آیت الکرسی۔ اور پھر یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر سب گناہوں کو معاف فرما دیں، اور جو میں نے زیادتی کی وہ بھی معاف کر دیں، اور جو میرے معاملات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں، اور آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی آپ کے سوا عبادت کے قابل نہیں۔ فجر اور مغرب کے بعد تین مرتبہ، ظہر عصر و عشاء کے بعد ایک مرتبہ معوذات پڑھا کریں۔ فجر اور مغرب کے بعد تین مرتبہ، اور ظہر عصر اور عشاء کے بعد ایک مرتبہ معوذات پڑھا کریں۔ یہ جو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، یہ جو ہیں، اور قل اعوذ برب الفلق، ان کو فجر اور مغرب کے بعد تین مرتبہ پڑھا کریں، اور ظہر کے بعد اور عصر اور عشاء کے بعد ایک مرتبہ ان کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ معوذات یہ ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کا ترجمہ ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ وہ جنا گیا ہے، اور اس کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں، یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔
جس کا ترجمہ ہے کہہ دو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا اور اندھیرے کی برائی سے جب وہ چھا جاتا ہے، اور گرہوں میں پھونکیں مارنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والوں کے حسد کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے۔ اور پھر قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات والناس۔ کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا مالک ہے اور جو لوگوں کا معبود ہے، شیطان کے وسوسوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے۔ تو محترم ناظرین، یہ جو معوذات ہیں تین، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ فجر اور مغرب کے بعد تین مرتبہ ان کو پڑھ لیا کریں، اور ظہر، عصر اور عشاء کے بعد جو ہے ایک مرتبہ یعنی تینوں کو پڑھ لیا کریں، تو آپ کو حسد سے بچے رہیں گے، نظر سے، بری نظر سے بچے رہیں گے، اور لوگوں کے جو حسد کرتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں ان سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ فجر کے ٹائم تین مرتبہ پڑھیں، مغرب کے بعد تین مرتبہ پڑھیں، اور ظہر، عصر اور عشاء کے بعد ایک مرتبہ ان کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے، اور ان لوگوں کی دعا لیا کریں جو کہ بھوکے ہیں، جن کو طلب ہوتی ہے کھانا کھلانا بہت اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ تو اپنی نیک کمائی سے اپنے اس کار خیر میں ضرور حصہ ڈالا کریں۔ اپنی مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں کہ اپنی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے کوئی 5%، 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ ضرور خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں، اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، بعد میں جو والدین جو پراپرٹی یا کوئی جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں بچے، اس پہ پھر لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، اور وہی مال جو ہے وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وقت نہ ملے، موت آ جائے، اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کیا کریں، اور نماز کی پابندی کیا کریں۔ جس بندے کی زندگی میں نماز نہیں، اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں۔
جس بندے نے نماز چھوڑ دی اس نے دین چھوڑ دیا۔ ایک نماز ہے جو ایک مسلم اور غیر مسلم میں فرق پیدا کرتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو مسلم جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اپنے رب کی طرف چل دوڑتا ہے مسجد کی طرف، اور جو غیر مسلم ہے وہ اپنے کام کاج میں لگا رہتا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے یہ مسلم ہے اور یہ غیر مسلم۔ فرق پیدا کرنے والی چیز مسلم اور غیر مسلم میں وہ نماز ہے۔ اس لیے نماز کبھی نہ چھوڑیں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں اور خود بھی اس کی پابندی کریں، اور ذکر اذکار جو ہے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہر وقت آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔